بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنا چاہوں گی، جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، وہ ہے ایک کمپلیکیشن جو کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ویسے تو بہت سی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک پہ آج آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس سے کیسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس سے ہم جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اور اس کمپلیکیشن کا نام ہے ڈائبیٹک فٹ۔ اب پکچر سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے فٹ کی کیئر کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ڈائبیٹک فٹ ہوتا کیا ہے۔ ڈائبیٹک فٹ ایکچولی ایک کمپلیکس ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ انفیکشن ڈائبٹیز سے ایسوسیٹڈ ہونے کی وجہ سے یا پور سرکولیشن کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں، اس میں پاؤں کی سکن ہے، اس کے مسلز ہیں اور بون جو ہے یہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پکچر ہے، اس سے تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ڈائبیٹک فٹ میں کس طرح سے یہ ہوتا ہے، کیسا زخم بنتا ہے۔ تو اس کے جو پریشر ایریاز ہوتے ہیں یہ پاؤں کے، تو وہاں پہ زیادہ جلدی ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں السر کے۔ اس کے سب سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسکیمیا اور دوسرا ہے نیوروپیتھی۔ اسکیمیا کہتے ہیں کہ جب پاؤں کو بلڈ سپلائی کم ہو جائے، اور نیوروپیتھی کہ اگر وہاں پہ کوئی نرو ڈیمیج ہو جائے۔ تو ان میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے پین محسوس ہوگی، اس کے بعد کیلس بنے گا۔ کیلس ہوتا ہے جب کسی زخم بننے کی سے پہلے کی یہ سٹیج ہے کہ جب وہاں پہ جو سکن ہے نا وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد نبنس ہونا شروع ہو جائے گی، ڈیفارمیٹی ہو جائے گی، السر بننا شروع ہو جائے گا، اور لاسٹ پہ یہ ہے کہ گینگرین ہو جاتا ہے کہ پاؤں کی جو لاسٹ سٹیج ہے قسم کی، یہ کہہ لیں کہ اس صورت میں پھر وہ پاؤں کا جو بھی حصہ گینگرینس ہو جاتا ہے اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مزید آپ کو آگے پکچرز میں اس کی وضاحت مل جائے گی۔ یہ دیکھیں، پہلی سٹیج میں ہے کیلس فارمیشن کہ جو ہارڈ ہو جاتا ہے ایریا جو ہے۔ دوسرا ہے سبکوٹینیس ہیمریج جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرے میں دیکھیں گے کہ اس کی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے اسکن کی، اور جو زخم ہے وہ اب اندر کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اور چوتھی سٹیج میں دیکھیں گے کہ اس کی بون بھی انوالو ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اتنا زیادہ گہرا زخم ہو گیا اس کا۔ اب یہ کچھ کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہیں جس میں 0 گریڈ، اس میں سکن آپ کی انوالو تو نہیں ہوتی، لیکن آپ کا پاؤں جو ہے وہ ہائی رسک پہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ میں وہاں پہ اسکن رپچر ہو جاتی ہے اور آپ کے سپرفیشل سے السریشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا زخم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ سٹیج 2 میں جو زخم ہے وہ اور زیادہ اندر مسلس کو، ٹینڈنس کو، ایون بون کو جو ہے وہ بھی انوالو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ ایپسس وہاں سے اس جگہ سے پھیلتا ہوا زیادہ آگے کو جانا شروع ہو جاتا ہے، اس ایریا سے آگے۔ اور چوتھی جو گریڈ ہے اس کا وہ یہ کہ وہ پارٹ جو ہے وہ گینگرین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اب بلڈ سپلائی اور نرو سپلائی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ والا حصہ جو ہے بیکار ہونا شروع ہو گیا۔ اٹ مینس کہ وہاں پہ آپ کے جو ہے نا سپلائی پراپر نہیں جا رہی، اور وہ حصہ آپ کا خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اور پانچویں سٹیج میں دیکھیں گے جس میں زخم دیکھ لیں، آپ نے شروع میں دیکھا تھا بالکل چھوٹا سا، لیکن اب وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے پورے کا پورا پاؤں جو ہے وہ اس میں انوالو کر لیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں گینگرین۔ یہ جو ہوتا ہے نا لاسٹ پہ، اس کو گینگرینس کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے ڈیلی چیک کرنا اپنا پاؤں، کس قسم کا کوئی آپ کے پاؤں پہ زخم، جہاں انگلیوں میں یا انگوٹھے میں، کسی بھی مطلب پورے پاؤں پہ ہی دیکھنا ہے کہ کوئی سویلنگ، کوئی زخم یا کوئی کٹ شٹ تو نہیں لگا۔ اس کے بعد جوتا جو ہے ہمیشہ جو ہے، یہ صرف ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے نہیں ہے، یہ ویسے بھی ہے کہ جوتا ہمیشہ وہی پہنیں جو آپ کمفرٹیبل ہوں، جس میں آپ آسانی سے چل سکیں، آسانی سے آپ کام کر سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اپنا پاؤں کو لوشن لگائیں، ہارڈ نہیں ہونے دینا۔ ہارڈ ہونے سے کیا ہوگا کہ ڈرائی ہو جائے گی، ڈرائی نہیں ہونے دینا۔ ڈرائی ہونے سے نا وہ زخم بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن لوشن لگاتے ہوئے پاؤں کے درمیان میں اس کی جو فنگرز ہیں نا اس کے درمیان میں نہیں لگانا، کیونکہ وہاں پہ ماسچرائز رہنے کی وجہ سے نا فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے، تو انفیکشن سے تو ہم نے پریونٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈیلی کوشش کریں
کہ 20 سے 30 منٹ کی واک جو ہے وہ کر سکیں، ایکسرسائز کر سکیں، اور اپنے پاؤں کو نیم گرم یا کوشش کریں کہ نارمل پانی جو ہے نا اس سے واش کریں، زیادہ گرم پانی استعمال نہیں کرنا، اور نہ ہی صابن کو زیادہ رگڑ کے استعمال کرنا۔ اس کے بعد جب بھی نیل کٹ کرنے ہیں تو بالکل اسٹریٹ کرنے کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ نیل کٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ زخم ذرا سا بھی کسی بھی وجہ سے زخم نہیں آپ بننا چاہیے پاؤں پہ۔ دین اگر کسی قسم کی کوئی آپ کو سویلنگ، کوئی آپ کو پاؤں لگے کہ پاؤں میں کوئی درد محسوس ہو رہی ہے، یا کوئی بھی ہلکا سا بھی کوئی خراش بھی آئی ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اس کے بعد ہے کہ ننگے پاؤں نہیں پھرنا۔ ننگے پاؤں پھرنے سے بات وہی آ جاتی ہے کہ رسک پہ زیادہ آ جاتا ہے پاؤں، اور پھر مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی جوتا پہنیں، جوتے کو اچھی طرح پہلے شیک کر لیں، کہ اس کو ہلا کے، یہ نارملی بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے جو بند جوتا ہوتا ہے وہ پہننے سے پہلے اس کو اچھی طرح جھاڑ لیں، تاکہ اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو یا جو آپ کو نقصان دے سکے۔ یہ آلریڈی بتا چکی ہیں کہ ننگے پاؤں نہیں چلنا۔ پھر جو اپنے ڈیلی اپنی جو شوگر ہے نا وہ چیک کرنی ہے، اور آن اینڈ آف اپنے ڈاکٹر کو چیک کرتے رہنا ہے، اپنا پاؤں بھی اور شوگر کے لیے بھی، دونوں چیزیں اپنے ساتھ چیک کروانی ہیں۔ اب اور کچھ تھوڑی سی مینجمنٹ ہے کہ کس طرح سے ہم 50 سے 80% تک یہ پریونشن کر کے، تو پاسبل جو ایمپوٹیشن ہے نا، جیسے وہ گینگرینس پاؤں ہو گیا تو اب تو اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کی ایمپوٹیشن کرنی پڑے گی، تو اس چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس میں ایک ریگولر آپ لوگوں نے اپنا پاؤں کو ایگزامن کرنا ہے خود بھی، اور اگر آپ کو کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ میرے پاؤں میں کوئی زخم آ رہا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے چیک کروانا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کا پاؤں جو ہے پتہ چلے کہ یہاں پہ اسکن ہارڈ ہونا شروع ہو گئی، اٹ مینس کہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ رسک پہ ہے، تو فوری آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا کہ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ اور پیشنٹ کو جو بھی آپ کے ارد گرد یا آپ گھر میں کوئی جو بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس کو آپ نے پراپر ایجوکیٹ کرنا ہے اس چیز کے بارے میں کہ بھی آپ نے اپنے چہرے سے زیادہ اپنے پاؤں کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح سے فیملی اور جو بھی اس کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے یہ چیز سمجھانی ہے۔ اپروپریٹ فٹ ویئر کا وہی جو میں نے بتایا کہ جوتا جو ہے وہ ایسا پہنا جس میں آپ کو آرام دہ ہو، آرام سے آپ چل سکے، کوئی آپ کو زخم نہ بنے اس کی وجہ سے۔ اور ملٹی ڈسپلنری اپروچ اور وہ اپلائی کرنی ہے کہ اس میں جیسے وہ ڈائبٹیز کے لیے ڈائبٹالوجسٹ کو چیک کروائے گا، اگر خدا نخواستہ کوئی زخم بن گیا تو وہ سرجن کو چیک کروانا ہے، یا ریگولر کوئی ہیلتھ کیئر جس سے وہ چیک اپ اپنا کروا رہے تو اس کو، کیونکہ کافی زیادہ لوگ اس میں ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان سب سے جو ہے وہ رابطے میں رہیں اور گائیڈ لائن لیتے رہیں۔ پھر کچھ چیز ہے کہ اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ فٹ کی ہائیجین، بار بار اسی بات پہ ذکر ہو رہا ہے کہ فٹ کو جو ہے اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، ڈیلی اس کو انسپیکشن کرنی ہے، کہ ڈیلی آپ نے دیکھنا کہ آپ کا پاؤں کہیں سے اس کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا، کوئی زخم تو نہیں بن رہا۔ اور پراپر فٹ ویئر وہی بات آ جاتی ہے، پرومپٹ ٹریٹمنٹ، اگر کوئی بن جاتی ہے تو فوراً آپ نے اس کا علاج کروانا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈیزیز خدا نخواستہ ڈیولپ ہو گیا تو اس کو فوری مینیج کرنا ہے۔ روٹین نیل کیئر کے ڈیلی آپ نے نیل چیک کرنے ہیں، اور اگر وہاں پہ کوئی زخم بنتا ہے تو اس السر کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ پرنسپل آپ یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھ لیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنے پاؤں کو کس طرح سے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انفیکشن کنٹرول، کہ انفیکشن سے بچانا ہے۔ اس کے بعد ہے آف لوڈنگ۔ آف لوڈنگ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جوتا جو ہے نا وہ اس طرح کا پہننا ہے کہ جس میں آپ کو تکلیف نہ ہو، یا اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں پہ کسی قسم کا کوئی زخم نہ بنے۔ ویسکولر میں اسیسمنٹ دیکھنی ہے کہ کہیں بھی آپ کی وہی آ جاتا ہے کہ ریڈنس تو نہیں ہو رہی، اور آپ کے ویسلز جو ہیں ہارڈ تو نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد ہے وونڈ کیئر کے خدا نخواستہ کہ زخم بن جاتے ہیں نا تو وہ فوری آپ نے اس زخم کا جو ہے نا وہ علاج کرنا ہے۔ یہ دیکھیں فٹ ویئر کی اور جو آف لوڈنگ کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کا جوتا نہیں پہننا ہے۔ دیکھیں پہلے بالکل چھوٹا سا زخم تھا اور اس کے بعد یہ کتنا بڑھتا گیا، اور آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز میں ایسا ہے کہ ایک پن پوائنٹ جتنا بھی زخم ہو تو وہ اس کا اگر پراپر کیئر نہ کی جائے تو وہ اس کا اینڈ جو ہے وہ گینگرین سے ہوتا ہے۔ تو ہماری جو کوشش وہ یہی کہ پاؤں کو مزید اس کا وونڈ کو پھیلنے سے بچانا ہے، اور گینگرین اس کے ہونے سے بچانا ہے، اور دوسرا کہ اس کو ایمپوٹیشن سے بچانا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بہتر لگی ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔